پھر جب ان کے گھر سے کھانا آیا تو وہ بھی میں نے دیکھا کہ بالکل سادہ تھا. میں ان کی سادگی سے بہت متاثر ہوا اور مجھے ان سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی. میں ان سے ملاقات کے لیے آنے جانے لگا. اتفاق سے عید الفطر کے بعد اسی اسلامی بھائی کا نکاح بھی تھا. یہ بیچارے غریب اور تنگ دست تھے، مگر حیرت کی بات کہ انہوں نے اس بات کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی قسم کی مالی امداد طلب کی. میں اور زیادہ متاثر ہوں کہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے اور اس کے وابستگان کس قدر سادہ اور خوددار ہے. الحمدللہ عز و جل اس سادہ سے مبلغ کی دعوت اسلامی کی محبت، اس سادہ سے مبلغ کی پرکشش شخصیت کے سبب دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کرتی چلی گئی. یہاں تک کہ میرے عاشقان رسول کا میرا 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا. بس پھر کیا تھا، میرے دل کی دنیا زور زبر ہو گئی، قلب میں مدنی کی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی ذات کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا. الحمدللہ عز و جل مجھ پر وہ مدنی رنگ چڑھا کہ آج کل میں علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں. دیکھا گنڈا گینگ سے تعلق رکھنے والا ایک بدماش صفت انسان دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی سادگی اور حسن اخلاق اور پھر 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا، بلکہ ذمہ دار بن گیا. سادگی چاہیے، عاجزی چاہیے. آپ کو گھر چلے قافلے میں چلو، خوب خودداریاں اور خوش اخلاقیاں، خوب خودداریاں اور خوش اخلاقیاں آئیے سیکھ لیں. قافلے میں چلو، عاشقان رسول لائے سنت کے پھول آؤ لینے چلے، قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس اجتماع کے اختتام پر بے شمار مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ روانہ ہوں گے. تو آپ بھی ہمت کیجیے اور 92 دن 30 دن 12 ماہ 3 دن 12 دن 8 دن حسب توفیق ضرور ہاتھوں ہاتھ سفر کی سعادت پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانوں کو ستانے والوں، اے لوگوں کے دل دکھانے والوں، اے لوگوں کے نام بگاڑنے والوں. جی ہاں، نام بگاڑنے کا رواج بہت ہے. آپ اپنے گرد دیکھیں کس کس کا نام آپ صحیح طریقے سے لکھتے ہیں، کتنا بگاڑتے ہیں، راہ تو لگا ہی دیتے ہیں. مجھے تو مثال دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس طرح آج کل نام بگاڑتے ہیں. حالانکہ نام بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے. اے لوگوں پر تھپتیاں کسنے والوں، اے لوگوں کی ایذا دینے والے انداز میں نقلیں اتارنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں، تم بھی آؤ اور سنو. رب کائنات جل جلالہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. میرے حقہ نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت آفتاب ولایت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اٹھارہ شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اے ایمان والو، نہ مردوں سے اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسی ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں تعینہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کیا ہی برا نام مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کی غربت یا حسب نسب یا جسمانی عیب پر ہنسنا گناہ ہے. اسی طرح نام بگاڑنا بھی گناہ ہے. کسی کو کتا گدھا سور وغیرہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کسی میں عیب موجود ہو تب بھی اسے اس عیب کے ساتھ نہیں پکار سکتے. مثلا اے اندھے، ابے کانے، او لمبے، ارے ٹھگنے وغیرہ. ہاں، ضرورت پہچان کروانے کے لیے کہنے کی اجازت کی صورت نکلتی ہے. لوگوں پر ہنسنے، برے القاب سے پکارنے اور مذاق اڑانے والوں کو قرآن پاک نے فاسق کا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، اور جو توبہ نہ کرے اسے ظالم قرار دیا ہے. اے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں، آؤ کان کھول کر سنو کہ جب کسی مسلمان کا مذاق اڑانے تو جی چاہے تو خدا را اس روایت پر غور کر لیا کرو، جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تمام غریبوں کے غم گسار ہم بے کسوں کے مددگار بزن پروردگار صاحب پسینے خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ. تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ. چنانچہ وہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا. تو یوں گویا وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. تو اے مجھے صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں سننے والوں، اے جگہ بجگہ اجتماع کے اندر سننے والی اسلامی بہنوں، اے مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، سب گھبرا کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے اور ٹھہریے. بندوں کی حق تلفی کے معاملے میں
بارگاہ الہی جل جلالہ میں صرف توبہ کرنا کافی نہیں، بندوں کے جو حقوق پامال کیے وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ مثلا مالی حق ہے تو اس کا مال بھی لوٹانا ہوگا، دل دکھایا ہے تو معافی مانگنی ہوگی۔ آج تک جس کا مذاق اڑایا، برے القاب سے پکارا، دل آزار نقلیں اتاری، دل دکھانے والے انداز میں آنکھیں دکھائی، جھنڈا ڈرایا، گالی دی، غیبت کی، اور اس کو پتہ چل گیا، جھاڑا مارا، ذلیل کیا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت و شرعی ایذا کا باعث بنے، ان سب سے معاف کروا لیجیے۔